السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فون نمبر اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس فون پر فون کرو اور اس آدمی کو عمرہ کرواؤ۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا کوئی وہم ہے۔ وہ صبح اٹھا اور اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، مگر اگلے دن پھر دوبارہ اس کے خواب میں وہی فون نمبر اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ اس آدمی کو فون کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ، مگر اس آدمی نے پھر دوبارہ اس بات کا خیال نہ کیا۔ تیسرے دن اسے پھر دوبارہ یہی خواب آیا تو وہ اپنی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے جا کر یہ بات بتائی۔ اس پر اس امام نے کہا کہ تمہیں اس آدمی کو فون کرنا چاہیے اور اسے عمرے پر لے جانا چاہیے۔ اس نے جب اس آدمی کو فون کیا تو وہ ریاض میں رہتا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ میں 3 دن سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آدمی کو عمرہ کرواؤ، تو میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ آدمی ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو بڑی مدتوں سے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، میں تو شرابی ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، تم مجھے عمرہ کرانے کی بات کر رہے ہو۔ اس پر اس آدمی جسے خواب آیا تھا اس نے بضد ہو کر کہا کہ نہیں، مجھے یہ حکم ہوا ہے، میں تمہیں عمرہ کرانا چاہتا ہوں، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی کہ تم میرے ساتھ عمرہ کرو۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گا، مگر تم وعدہ کرو کہ ایک تو سارا خرچہ بھی تم اٹھاؤ گے اور دوسرا مجھے میرے گھر بھی پہنچا کر جاؤ گے۔ اس بات پر آمادہ ہونے کے بعد مقررہ وقت پر وہ آدمی اس آدمی کو ملا اور وہ دونوں حرم کعبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے عمرہ کیا، بہت خضوع اور خشوع سے دعائیں مانگیں اور بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ جب عمرہ کا فرض ادا ہوا تو اس آدمی نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں 2 نفل شکرانے کے پڑھ لوں، کیا پتہ زندگی میں پھر کبھی مجھے عمرہ کرنے کی توفیق ملے کہ نہ ملے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ٹھیک ہے تم پڑھ لو، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ وہ اس آدمی کے ساتھ پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب نفل پڑھنا شروع کیے تو جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ بڑی دیر گزرنے کے بعد اس آدمی نے جب اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اللہ کو جا ملا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کی احرام کی حالت میں ہی امام کعبہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس کو وعدے کے مطابق وہ آدمی ریاض اس کی بیوی کے پاس لے آیا اور اسے وہاں پر تدفین کر دی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس آدمی نے دوبارہ اس کی بیوہ کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے شوہر میں ایسی کیا بات تھی کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ اس کا عمرہ کرایا جائے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میرے شوہر میں کوئی بھی اچھی بات نہیں تھی، وہ شراب بھی پیتا تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی شوق نہیں رکھتا تھا، مگر بس اس کی ایک بات تھی کہ جب وہ اپنے بچوں کے لیے بازار سے پھل یا کھانا لینے جاتا، کوئی بھی خاص چیز لینے جاتا تو ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ تھی، وہ ان کے لیے بھی کھانا لاتا، پھل لاتا اور دروازے پہ رکھ کے کہتا کہ اے بہن اس کو اٹھا لو، اور وہ بیوہ اس کو لے جاتی اور وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی کہ اے اللہ اس آدمی کا خاتمہ بہترین ایمان پر کرنا۔ تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کی حالت میں حرم پاک میں موت عطا کی، تو اس سے بڑھ کر سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔
تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے حکم پر چلیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کی تکریم کی جائے، بہترین گھر وہ ہے جس پر یتیم کو عزت ملے، اور جو بندہ اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کو اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بیوہ کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو اس کو ساری رات نوافل پڑھنے اور سارا دن روزہ رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سب کی مدد کرنے کی توفیق دیں، آمین۔